سفر کربلا، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا سفر جو مدینہ سے مکہ اور وہاں سے کربلا اور واقعہ کربلا کے بعد شام اور پھر کربلا سے ہوتے ہوئے مدینہ واپسی کا سفر تھا۔ 15 رجب سن 60 ہجری کو معاویہ کی موت کے بعد لوگوں سے یزید کی بیعت لی گئی۔ یزید نے ہر ایک اقتدار کے آنے کے بعد چند افراد سے بیعت لینے کا فیصلہ کیا جنہوں نے معاویہ کے زمانے میں یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی بنا پر اس نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط بھیج کر معاویہ کی موت کی خبر دی اور ساتھ ہی ایک مختصر تحریر میں ولید کو حسین بن علی، عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے زبردستی بیعت لینے اور نہ ماننے کی صورت میں ان کا سر قلم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے ایک اور خط لکھا گیا جس میں حامیوں اور مخالفین کے نام اور حسین بن علی کا سر بھی اس کے خط کے جواب کے ساتھ بھجوانے کی تاکید کی گئی تھی۔ چنانچہ ولید بن عتبہ نے مروان سے مشورہ کیا اور اس کی تجویز پر مذکورہ افراد کو دارالمہرہ بلوایا گیا۔ امام اپنے 30 عزیز و اقارب کے ہمراہ دارالمہرہ پہنچے اور ولید نے ابتدا میں معاویہ کی موت کی خبر سنائی اور پھر یزید کا خط پڑھ کر سنایا جس میں اس نے حسین سے اپنے لیے بیعت لینے کی تاکید کی تھی۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے ولید سے کہا، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ میں رات کی تاریکی میں یزید کی بیعت کروں؟ میرا خیال ہے کہ تمہارا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یزید کی بیعت کروں۔ ولید نے کہا، میری رائے بھی یہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، بس کل تک مجھے مہلت دو تاکہ میں اپنی رائے کا اعلان کروں۔ حاکم مدینہ نے دوسرے روز عصر کے وقت اپنے افراد کو امام علیہ السلام کے یہاں بھجوایا تاکہ آپ علیہ السلام سے جواب وصول کریں۔ تاہم امام حسین علیہ السلام نے ایک اور رات کی مہلت مانگی جسے ولید نے قبول کیا اور امام علیہ السلام کو مہلت دے دی۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ مدینہ مزید پرامن نہ رہا، چنانچہ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں سے مدینہ تا کربلا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ امام حسین کا قیام 26 رجب 60 ہجری میں یزید کی بیعت کے انکار سے 10 محرم الحرام 60 ہجری عاشور کے دن آپ کی شہادت تک 162 دن تک جاری رہا۔ بیعت سے انکار کے بعد مکہ کی طرف ہجرت تک 7 دن 4 مہینے اور 5 دن مکہ میں قیام کیے۔ 23 دن کی مدت مکہ سے کربلا تک سفر میں مصروف ہوئی۔ 2 محرم سے 10 محرم تک کربلا میں قیام کیا۔ اگر سفر اسرائے اور قیام شام نیز 20 صفر 61 ہجری تک واپس کربلا آمد کے مجموعی کم سے کم 40 دن اور واپس مدینہ پہنچنے کے 20 ایام اضافہ کیا جائے تو قافلہ حسینی کا کل سفر کم سے کم 222 دن سے زیادہ کا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے خارج ہوئے اور اپنے بعض عزیزوں و اقارب کے مرضی کے برخلاف مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ سے مکہ کے اس سفر کے دوران میں آپ نے درجہ ذیل منزل کو عبور کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے خارج ہوئے اور اپنے بعض ذوالحلیفہ 2 سال 3 سیالہ 4 عراق مکہ کے راستے میں عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ اس نے امام علیہ السلام کے ارادے کے بارے میں سوال کیا تو امام نے فرمایا، فی الحال مکہ جانے کا ارادہ کر چکا ہوں، وہاں پہنچنے کے بعد
خدا سے آئندہ کی خیر و صلاح کی درخواست کروں گا۔ عبداللہ نے کوفہ والوں کے بارے میں انتباہ کرتے ہوئے امام علیہ السلام سے مکہ ہی میں رہنے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام 5 دن بعد یعنی 3 شعبان 60 ہجری قمری کو مکہ پہنچ گئے، جہاں اہل مکہ اور بیت اللہ الحرام کی زیارت پر آنے ہوئے حاجیوں نے آپ کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ امام مکہ میں امام حسین 3 شعبان سے 8 ذوالحجہ تک یعنی 4 مہینے سے زیادہ مکہ میں قیام پذیر رہے۔ مکہ میں آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے لوگ نہایت خوش ہوئے اور صبح و شام آپ کے وجود مبارک سے فیضیاب ہوتے تھے، جو عبداللہ بن زبیر پر نہایت سخت گزرتا، کیونکہ وہ اس امید میں تھا کہ مکہ والے اس کی بیعت کریں گے، اور اسے یہ معلوم تھا کہ جب تک امام حسین مکہ میں ہیں کوئی اس کی بیعت نہیں کرے گا۔